اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی نوع انسان اس سیارہ زمین پر اپنی آمد سے لے کر آج تک ایک اندیکھے خدا کو کسی نہ کسی شکل میں مانتی آئی ہے اور تا قیامت مانتی رہے گی۔ ایک اندیکھے رب، ایک نادیدہ خدا کو ماننے کا اعتراف ہزاروں یا شاید لاکھوں سال سے انسان مختلف صورتوں میں کرتا آیا ہے۔ لاکھوں سال اس لیے کہ ماہرین آثار قدیمہ نے بہت سی ایسی دریافتیں کی ہیں جنہوں نے اس عقیدے کو یکسر غلط ثابت کر دیا ہے کہ انسان زمین پر 5 یا 6 ہزار سال پہلے آیا تھا۔ قدیم سے قدیم تر دریافت شدہ قوموں کی تہذیب کا مطالعہ اور تحقیق بتاتی ہے کہ معلوم اور نامعلوم انسانی تاریخ میں زیادہ تر قومیں کسی نہ کسی شکل میں کسی ایسی اندیکھی طاقت کو مانتی آئی ہیں جو اس کائنات کا سارا نظام چلا رہی ہے۔ جنوبی امریکہ، وسطی ایشیا اور میسوپوٹیمیا کی قدیم سے قدیم اقوام سے لے کر موجودہ زمانے کی الٹرا ماڈرن سوسائٹیز تک زیادہ تر تہذیبوں اور ثقافتوں کی بنیاد یہی عقیدہ ہے۔ یہاں تک کہ مغرب کا جدید معاشرہ، جہاں ڈارون کے نظریہ ارتقاء یعنی ایولوشن تھیوری ماننے والے ایک بڑی تعداد میں ہیں، وہاں بھی ایک عام شہری سے لے کر ایک قابل سائنسدان تک لوگوں کی ایک بڑی تعداد ایک اندیکھے خدا پر یقین رکھتی ہے، چاہے وہ کسی شکل میں ہو۔ زمانہ قدیم کی بہت سی دریافتوں کے سائنسی تجزیے کے بعد آج کی سائنس یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ اپنے رب، اپنے خالق یعنی اپنے پیدا کرنے والے خدا کے متعلق انسان کا عقیدہ پیدائشی طور پر انسان میں موجود ہوتا ہے اور اس کو اسے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی حقیقت کو قرآن پاک میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 173 میں یوں بیان کیا گیا ہے: اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی نسلوں کو نکالا اور انہیں خود ان پر گواہ کیا اور پوچھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب بولے، کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں شاعر نے بتا دیا کہ تمام نسل انسانی پیدائشی طور پر اپنے پیدا کرنے والے خالق کو جانتی ہے۔ اس کی سائنسی دریافت 1997 میں اس وقت ہوئی جب یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے نیورولوجی کے ماہرین ڈاکٹروں کی ایک ٹیم نے مرگی کے مریضوں پر کچھ تجربات کیے۔ ان تجربات کے دوران سائنسدانوں نے ایک ایسی حیرت انگیز دریافت کی جس نے سائنس کو خدا کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، اور وہ یہ کہ انہوں نے انسانی دماغ میں ایک گاڈ ماڈیول دریافت کر لیا تھا، یعنی انسانی دماغ کا وہ حصہ جو انسان کے خالق یعنی خدا سے منسلک ہے۔ دوسرے لفظوں میں، دماغ کا وہ حصہ جس میں نسل انسانی کا اپنے معبود کے متعلق وہ عقیدہ محفوظ ہے جس کا ذکر سورہ اعراف کی آیت نمبر 173 میں کیا گیا ہے۔ اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ انسانی دماغ کا یہ حصہ ماتھے کے بالکل درمیان میں ایک کمپیوٹر چپ کی طرح انسٹال ہے، جس میں اعصاب ایک کمپیوٹر سرکٹ کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں۔ اس حصے کی چارجنگ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہوتی ہے، اور وہ اس طرح کہ جو ہی اللہ تعالیٰ کا یا انسان کے معبود کا ذکر آتا ہے، اس میں سپارکنگ شروع ہو جاتی ہے، اچانک بجلی دوڑ جاتی ہے اور یہ ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں، جب بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے، انسانی دماغ کا یہ حصہ اللہ کے سامنے دی ہوئی اس ازلی گواہی کو یاد کرتا ہے اور اللہ کے اپنے رب ہونے کا اقرار کرتا ہے۔ اسی گاڈ ماڈیول کے نیچے کچھ جگہ چھوڑ کر دماغ کا وہ حصہ ہے جسے پیچویٹری گلینڈ کہتے ہیں۔ اسی پیچویٹری گلینڈ کے اندر ایک سیل ہوتا ہے جس کے اندر گاڈ ماڈیول کی طرح ہی سپارکنگ ہوتی رہتی ہے اور ایک بجلی سی چلتی پھرتی رہتی ہے، ایک بجلی سی جلتی بجھتی رہتی ہے۔ دوستو، موجودہ جدید سائنسی اور ٹیکنالوجیکل دور نے زیادہ تر انسانوں کو ہر چیز کو سائنسی نگاہ سے دیکھنے کا عادی بنا دیا ہے۔ اب لوگ وظائف اور اعمال کو بھی سائنسی لحاظ سے تولتے ہیں۔ اس لیے سائنسی تحقیق کی روشنی میں قرآن و سنت کے اعمال اور وظائف کو اردو کے علاوہ انگریزی زبان بولنے والوں تک پہنچانا ماورا چینل کا مقصد ہے۔ اس لیے ماورا وظائف اردو انگریزی دونوں زبانوں میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ اس کام میں ہمارا ساتھ دیں اور صدقہ جاریہ کے طور پر ماورا چینل انگریزی کے علاوہ دوسری زبانوں کے لوگوں کو بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اللہ کا نام پہنچے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے مسائل اور مشکلات دور ہوں۔ ماورا میں آپ کو ایسے وظائف بتائے جاتے ہیں جن کے ساتھ کسی اللہ والے کا حوالہ اور اس وظیفے کو پڑھنے کی اجازت بھی ہو، چونکہ عبقری کے شیخ الوظائف کی طرف سے بہت سے وظائف کی عام اجازت ہے۔
اسی لیے ماورا چینل کے بیان کیے جانے والے وظائف میں شیخ الوظائف کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ شیخ الوظائف نے اپنے ایک پرانے درس میں اسی موضوع پر بات کی تھی کہ جب اس سیل کا نظام خراب ہو جاتا ہے تو جو کیفیات پیدا ہوتی ہیں ان کیفیات کا نام ہی ٹینشن ہے، انگزائٹی ہے، سٹریس ہے۔ انہی کیفیات کو جھگڑوں کا نام دیا جاتا ہے۔ اسی کو عدم برداشت کہا جاتا ہے۔ جدید سے جدید میڈیکل سائنس بھی اس سیل کے نظام کو درست کرنے میں ناکام ہے اور آج تک کوئی دوائی نہیں بنا سکی۔ ایسی دوا تو ہے جو انسان کے دماغ کو سن تو کر سکتی ہے لیکن اس سیل کے نظام کو ٹھیک نہیں کر سکتی۔ اگر میڈیکل سائنس میں اس سیل کو ٹھیک کرنے کی کوئی دوا ہوتی تو آج پاگل خانے نہ ہوتے۔ آج کل کے خلائی دور کی جدید سائنس بھی اس سیل کو ٹھیک کرنے سے عاجز ہے۔ وہ فرماتے ہیں غالباً یہ 1991 کی بات ہے کہ مشہور امریکی جریدے ٹائم میگزین نے ایک تحقیق شائع کی تھی کہ سائنسدانوں نے اس دور میں کئی ملین ڈالرز کے خرچ سے تقریباً 20-21 سال تحقیق کی کہ انسانیت کو سکون کیسے مل سکتا ہے اور دنیا سے انگزائٹی اور سٹریس کیسے ختم ہو سکتی ہے۔ سال ہر سال تحقیق کرتے ہوئے وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ دماغ میں موجود اس سیل کو ایسی روشنی دی جائے کہ یہ واپس اپنی اصلی حالت میں آ جائے، یعنی اس کی لیزر تھراپی کی جائے، کیونکہ اس کے لیے دوائیں ناکام ہو چکی تھیں۔ تب سائنس واپس ایک حقیقت کی طرف لوٹی کہ الفاظ کے اندر طاقت ہوتی ہے اور ہر حرف میں انرجی کا ایک پیٹرن ہے۔ جیسے نفرت ایک لفظ ہے، گالی ایک لفظ ہے، یہ دونوں الفاظ حروف سے مل کر بنے ہیں اور ان الفاظ سے انسان کے اندر ایک آگ لگ جاتی ہے اور تسلی اور محبت کے بولوں سے ٹھنڈک ملتی ہے۔ الفاظ کے اندر اپنی اپنی طاقت اور تاثیر ہوتی ہے۔ ماں اور بہن ایک لفظ کی تو ہے کہ کیسے انسان کے اندر شرم و حیا بھر دیتا ہے۔ بیٹی بہن اور بیوی کی طرف اٹھنے والی نظریں لفظ بدلتے ہی خود بہت بدل جاتی ہیں، لفظ بدلتے ہی سوچ بھی بدل جاتی ہے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ مختلف سائنسدانوں نے ہر حرف کو اس کی طاقت اور تاثیر کے مطابق پرکھنا شروع کیا اور جو اینٹی انگزائٹی الفاظ ملے، یعنی جو ٹینشن دور کرنے والے اور سکون دینے والے الفاظ تھے، ان کو سائنسدان اکٹھا کرتے گئے اور یہ چند الفاظ کا مجموعہ بن گیا اور پاگل خانے کے کچھ مریضوں کے 2 گروپ بنائے گئے۔ ایک گروپ کو صرف دوائی دی گئی جبکہ دوسرے گروپ کو دوائی کے ساتھ ساتھ یہ الفاظ بھی سنوائے گئے۔ ایسے مریض جلدی ٹھیک ہو گئے جبکہ صرف دوائی لینے والے مریض اپنی پہلی حالت کے مطابق رہے، کبھی ٹھیک کبھی نہیں۔ سائنسدان ان الفاظ کی تاثیر دیکھ کر حیران تھے کہ ان لفظوں میں کیا طاقت ہے۔ ان الفاظ کی حقیقت اس وقت سامنے آئی جب پیراسائیکالوجی کے ایک مسلمان سائنسدان ڈاکٹر نے ان لفظوں کو سنا اور بہت حیران ہوا اور اس نے پوچھا کہ یہ الفاظ آپ کو کہاں سے ملے؟ سائنسدانوں نے بتایا کہ کروڑوں ڈالروں کی 21 سال کی ریسرچ کے بعد ہم نے یہ الفاظ پائے ہیں جو انگزائٹی، ٹینشن اور سٹریس کا ناقابل یقین علاج ہیں، اور جدید سائنسی دور کی بے پناہ سہولتوں کے باوجود انسانیت جس بے سکونی اور دماغی پریشانیوں کا شکار ہے، ان کا آخری علاج یہی الفاظ ہیں جو اپنے اندر بے پناہ تاثیر اور شفا لیے ہوئے ہیں۔ پھر ان الفاظ کو ترتیب دینے کا کام شروع ہوا۔ جب ان الفاظ کو اکٹھا کیا گیا تو بنتے بنتے ان کی ترتیب بنی تو وہ الفاظ یوں ترتیب پائے: اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ ان الفاظ سے وہ درود پاک بن گیا جو دکھی اور سسکتی انسانیت کے لیے شفا اور سکون کا مرہم ہے۔ تب شیخ نے فرمایا کہ اگر ساری انسانیت کو سوز و گداز سے نکالنا چاہتے ہو اور ساری انسانیت کو امن کی راہوں پر چلانا چاہتے ہیں تو صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے سنت اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے علاوہ راستہ کوئی نہیں ہے۔ یہ درود اکابرین اور سب صالحین کے معمولات میں رہا ہے اور آج بھی ہے۔ مذکورہ درود کی سند شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ علیہ کی مشہور کتاب فضائل درود شریف کے صفحہ نمبر 76 اور 77 میں ایسے مذکور ہے: جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ جل شانہ کی ایسی حمد کرے جو سب سے زیادہ افضل ہو، جو اب تک اس کی مخلوق میں سے کسی نے نہ کی ہو، اولین اور آخرین اور ملائکہ مقربین آسمان والوں اور زمین والوں سے بھی افضل ہو، اور اس طرح جو یہ چاہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا درود شریف پڑھے جو ان سب سے افضل ہو جتنے درود کسی نے پڑھے ہیں، اور اس طرح اگر یہ بھی چاہتا ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی ایسی چیز مانگے جو اس سب سے افضل ہو جو کسی نے مانگی ہو، تو وہ یہ کلمات پڑھا کرے: اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ
فَإِنَّكَ أَنْتَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ.